الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیسے جا رہا ہے آپ لوگوں کے بڑی سیشن اور آپ لوگوں کی لیسنس؟ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ اپنے ریمائنڈر کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی مجھے ایسی خاص ضرورت آن پڑتی ہے جو صرف اللہ رب العزت ہی پوری کر سکتا ہے، تو میں اس سے دعا کرتا ہوں۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ مکالمے کا دروازہ میرے لیے کھل جاتا ہے اور اس کے ذریعے میں اس سے گفتگو کی حلاوت کو چکھتا ہوں، اور اسے جاننے کی خوشی جو میری دعا کی قبولیت کی ضرورت سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسے میں اپنی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے کو ترجیح دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ میری ضرورت پوری ہونے پر کہیں اللہ سے میرا وہ رابطہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو سبحان اللہ، شیخ ابن تیمیہ کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی میرے قبول ہو جائے اور دروازہ بھی میرے لیے اس کا کھل جائے، لیکن وہ اپنی دعا میں اتنے زیادہ منہمک ہو کر مانگتے ہیں کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعا کی قبولیت کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر عزیز ہو جاتا ہے ان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ان کا کنیکشن بن جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے بھی کبھی تشہد کے بعد ایسی دعا مانگی؟ تشہد کے بعد سبحان اللہ، ابھی ہم لوگوں نے تشہد کے بعد تمام دعائیں سیکھیں، تو کیا ہماری بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے؟ اور آپ سب کو پتہ ہے تشہد کے بعد جو مانگی جاتی ہے وہ دعا ہے، اور جو سلام پھیر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اذکار ہیں، اور آج ہم اسی ٹاپک کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، اذکار کی۔ تو ہم سب کی آج سے یہ کوشش ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن اللہ سے ایسا مضبوط کر دیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے میں اتنے منہمک ہوں کہ ہم سبھی کچھ بھول جائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن خیالات ہمیں جو عامہ جگہ خیالات کا ہمارا دماغ بنا رہتا ہے، ہمیں تو اس حد تک تو ہم پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اور وہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ان کی بات ہوتی ہے وہ ایسے قریب محسوس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شہرک سے بھی زیادہ، کہ وہ ان کو اتنی خوشی اتنی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی تاثیر پیدا کر دے۔ پچھلی دفعہ میں ایک مکالمہ پڑھی تھی، اور بہت ہی خوبصورت مکالمہ تھا، بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا، میں سوچی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پر ٹائم، ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ میں آخر میں اس کو شیئر کرتی ہوں، ٹھیک۔ ہم ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی ٹائم جو ہے وہ نکلا جائے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نماز کے بعد سلام، نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا اور نماز کے بعد کی دعائیں۔
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے لیے نوٹس لیں اچھے سے، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. بسم اللہ. نمبر 13 ہے سلام. نماز کی تحلیل. نماز شروع کس سے ہوتی ہے؟ تحریم اللہ اکبر سے، اور تحلیل سلام سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل سلام کہنا ہے. نماز کا اختتام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام سے کرتے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے کرتے تھے، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے تھے. ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے جبکہ دونوں طرف پھیرنا سنت ہے. جی یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی کبھی عمان گیا؟ عمان، وہاں ایک بڑی مسجد ہے نا، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ گرینڈ ماسک. کبھی آپ نے اس میں نماز پڑھی؟ میں نے وہاں جمعہ پڑھا تھا اور امام نے صرف ایک سلام پھیرا تھا. عباضی فرقہ ہے وہ، عباضی الف سے ہے. تو بہت بڑی مسجد ہے، جیسے اسلام آباد میں سمجھیں فیصل مسجد ہے یا لاہور میں شاہی مسجد ہے، اسی اسٹینڈرڈ کی ہوگی. یعنی بہت بڑی مسجد اور بہت آس پاس پلانٹیشن اور لوگوں کے بیٹھنے کی. تو جب بھی نماز پڑھتے تراویح اور وہ، تو کبھی ایسے ہوا نہیں نا، تو وہ اتنا ادھورا سا محسوس ہوا. شیخ البانی کہتے کہ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے کہ نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے، اور دو طرف پھیرنا سنت ہے، اور دوسرے سلام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا جائز ہے. عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اپنے دائیں اور اپنے بائیں سلام کہتے تھے. یہ میں نے جو واقعہ اپنا سنایا نا، تو اس میں اکثر لوگ جو ایسی جگہوں پہ کبھی نماز پڑھیں کہ امام نے ایک ہی سلام پھیرا تو وہ اٹھ کے کیا کہیں گے، ہمارا تو جمعہ ہی ضائع ہو گیا، ہماری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ علم کی کمی کی بنا پر ہم ایسے فتوے دینے لگتے ہیں. تو جب یہ پتا ہو کہ ایک طرف پھیرنے سے نماز ہو جاتی ہے، یعنی حلال ہو گئی. تحلیل کا مطلب ہے حلال کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھی سلام پھیرا کرتے تھے. یہ آپ دیکھیے اوپر حدیث کے الفاظ، کان یسلم تسلیمۃ واحدۃ، یعنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا اس بات پر واضح دلالت ہے کہ بائیں طرف والا دوسرا سلام واجب نہیں ہے. بس اگر نماز دو سلاموں کے بغیر مکمل نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نکلنے کے لیے ایک سلام پر اکتفا نہ کرتے. امام نووی نے المجموع میں کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک سلام واجب ہے جبکہ دوسرا واجب نہیں، اور یہی بات جمہور علماء نے یا سب نے کہی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو کچھ خبر نہیں. اونچی آواز سے سلام کرنا. زرارہ سعد بن ہشام بن عامر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں خبر دیں. تو انہوں نے کہا، رات کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہتا اٹھا دیتا تھا، پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے، پھر 9 رکعت پڑھتے، ان میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت کے بعد، اس میں اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے، یعنی 8ویں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، کھڑے ہو جاتے جیسے ہم دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 9ویں رکعت پڑھتے. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر ایک سلام پھیرتے اور ہمیں سلام سنواتے. کیوں سنواتے تھے؟ نماز ختم ہو گئی ہے اور یا یہ کہ تم بھی اٹھ جاؤ. زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مصلی پہ تشریف لے آتے، آپ 8 رکعت پڑھتے، ان میں آپ ام الکتاب سورۃ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت پڑھتے، اور جو اللہ چاہتا یعنی وہ پڑھتے. آپ ان رکعات میں نہ بیٹھتے یعنی تشہد کے لیے، صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھرتے، پھر 9ویں رکعت میں قرات کرتے، پھر بیٹھتے اور جو اللہ چاہتا وہ دعا کرتے اور اس سے سوال کرتے اور اسی کی طرف رغبت کرتے.
پھر سلام کہتے ایک ہی سلام، بڑی اونچی آواز سے سلام، اس قدر اونچی آواز کے قریب ہے کہ گھر والے اس زور کی آواز کی وجہ سے جاگ اٹھے. تو سلام اکیلے نماز میں بھی کبھی اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گھر میں آتا ہے اور یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا آپ گھر میں، یعنی وہ دوسرے کمرے میں ہی ہے یا کہیں، تو آپ جب سلام پھیرتے ہیں اور اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی انتظار ہی کر رہا ہے آپ کا. سلام کہنے کے مختلف طریقے. نمبر 1، دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک کہنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور اپنی بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی، یعنی اتنا منہ موڑتے تھے. اب دیکھیں نا، آپ صحابہ پیچھے صف میں ہوتے تو آپ ایسے نہیں السلام علیکم ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے، پورا منہ موڑتے تھے کہ آپ کے گال پیچھے والے دیکھ لیتے تھے. نمبر 2، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم کہنا. کبھی آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے، بس یہ دوسرا طریقہ تھا. اس کی دلیل سنن النسائی سے ہے. واسع بن حبان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، تو انہوں نے آپ کے سلام کا ذکر کیا کہ آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے. نمبر 3، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. اب یہ ان سب طریقوں پر عمل کر کے سنتیں زندہ کیجیے، یہ سبھی مسنون ہے. سنت زندہ کرنے کا الگ ثواب ہے ایک. تو یہ جو ورائٹی ہے اس میں کبھی ایک طرح کر کے، کبھی دوسری طرح، کبھی تیسری طرح سنت زندہ کیجیے. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے. ایک سلام پھیرنے کا طریقہ، یعنی اگر صرف ایک سلام پھیرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کرتے تو اپنے چہرے کو دائیں جانب تھوڑا سا مائل کرتے، یعنی پوری طرح وہ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا مائل کرتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو کے بس ہلکا سا ایک سلام پھیرتے تھے. اور یہ رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر جب بیدار ہوتے تو ان کے پاس ان کا وضو کا پانی ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور ان کی مسواک ان کے قریب ہی ہوتی. آپ مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور 8 رکعت نماز پڑھتے. اس میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن میں سے جو چاہتے قرات کرتے، یا راوی نے کہا کہ جو اللہ چاہتا اس کی قرات کرتے. آپ ان رکعتوں میں نہ بیٹھتے سوائے 8ویں رکعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر 1 رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دعا کرتے، پھر 1 سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم. آپ اس کو کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے حتیٰ کہ ہمیں جگا دیتے. 2 سلام پھیرنے کا طریقہ، اور اس میں تو یہی آ گیا نا پہلے کہ دائیں طرف کی بھی سفیدی نظر آتی اور پھر بائیں طرف بھی جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کی گال کی سفیدی نظر آتی تھی. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، اور پھر اپنی بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی. سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت. نماز میں تو ہم نہیں کرتے ایسے، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو دور شخص ہو تو ساتھ ویو وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس سلوٹ بھی. جی، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں.
یعنی ادھر کرتے ہو پھر ادھر کرتے ہو. تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو اس کے دائیں جانب ہے اور جو اس کے بائیں جانب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، اور پھر اسی طرح بائیں جانب سلام کر دے. ہاتھ پھیرنے کی یا ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں. امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی جو امام ہو وہ سلام کے بعد ادھر ہی قبلے کی طرف رخ نہ کرے بلکہ اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لے. یعنی جو ہماری رائٹ پہ لوگ ہیں ان کو بھی سلام، جو لیفٹ پہ ہیں ان کو بھی سلام. ہوا میں تھوڑی کرتے ہیں. مشہور یہ کہ فرشتے بیٹھے ہیں یہاں اور ان کو ہم کر رہے ہیں، تو فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا، اپنوں کو تو اگنور ہی کر دیتے ہیں. ہمارا دین سارے کا سارا ادب ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ایسا نہ کرو. تو کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا نا، تو اس لیے اس پر بھی ادب رکھنا ہے، اس پر ہنسنا نہیں ہے. ہمیں یاد رکھیے، ویسے ہمیں ہنسنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے ہنسنا، لیکن کوئی چیز حدیث میں آئے یا کوئی چیز دین کے متعلق بتائی جائے تو اس پر ہنسنا نہیں. عام روزمرہ زندگی میں بہت سی ہنسنے کی چیزیں ہیں. ادب جو ہے نا، بڑوں کا ادب، دین کا ادب، دین والوں کا، احادیث کا، قرآن کی آیات کا، با ادب با نصیب. استاذہ جی، آپ نے ضمناً ہلکا سا بس مینشن کیا کہ نماز کے علاوہ بھی بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ. آپ نے ہلکی سی بات کہی کہ یہ تو نماز کے متعلق ہے، لیکن نماز کے علاوہ بعض لوگ سلام کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا. تو از دیر اینی مور ڈیٹیل ٹو اٹ؟ دیکھیے، قریب والا ہوگا تو کیا کریں گے، ہم ملا لیں گے، مسافہ کریں گے. جب دور کوئی ہوتا ہے تو بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا سلام پہنچے گا نہیں، پہنچتا نہیں، تو اس میں ہاتھ سے ہم اشارہ کر دیتے ہیں. تو شاید اس وقت بھی ایسی عادت ہوگی تو انہوں نے نماز میں بھی منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی کر دیا. تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے منع فرمایا کہ ہاتھ نہیں ہلانا، اس میں صحیح ہمیشہ کے لیے منع کر دیا. لیکن ادر دین نماز عام طور پہ کسی کو دور سے دیکھ کے آپ نے ویو کر دیا تو جی کر سکتے ہیں. جی سزا، جب آپ نے یہ حدیث نا کہ رات کو جو 8 رکعت پڑھتے تھے اور پھر 9ویں رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ کے اور پھر 9ویں رکعت ایک علیحدہ پڑھتے، تو اس میں دیکھا کہ 2 رکعتوں میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، تو وہ 8 رکعت کنٹینیوس اسٹریچ 8، یعنی جیسے ہم گھر میں جیسے ہم پڑھے، ہم اگر پڑھے ہوں تو اس میں پھر 2 کے بعد ہم نے وی ڈونٹ ہیو ٹو ضروری نہیں، سیدھے سیدھے سے پڑھتے چلے جائیں. جی جب میں نے سلام پھیرا تو پھر میں ان کی شامل ہوئی تو وہ رکوع کر رہے تھے، میں رکوع میں شامل ہو گئی، اور دوران مجھے خیال آیا کہ میں چوتھی رکعت پڑھوں گی، اپنی ایک رکعت جو میں نے نہیں پڑھی سورہ فاتحہ کی، لیکن میں بھول گئی. ان کے ساتھ سلام بھی پھیر لیا، 2 سنتیں بھی پڑھ لی. اس کے بعد مجھے یاد آیا تو 4 رکعت نماز ادا کیجیے. نماز نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی نا. جی استاد، یہ جو تہجد کے بارے میں جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 اسٹریچ میں 8 رکعت تک، تو ویسی کوئی مطلب 4 رکعت بھی کر سکتے ہیں 1 اسٹریچ میں، یا پھر صرف 8 رکعت؟ 8 ملتی ہیں یا 2 ملتی ہیں سلام کے ساتھ. 2 یا اگر 5 وتر پڑھنے ہیں تو پھر 4 اس طرح اسٹریچ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. استاذہ، سلام جب پھیرتے ہیں امام تو امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنا سلام پھیرنا شروع کریں گے؟ ساتھ ساتھ میں نے ایک وہ کلیئر کرنا تھا اس کا، جیسے رفع دین کرتے ہیں اس میں رکوع کے بعد ویسے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس میں جب رکوع سے واپس آ رہے ہوتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو اس میں ہاتھ وہ ڈفرینٹ چیز دوبارہ نہیں اٹھانے، ایک دفعہ بس اٹھتے ہوئے اٹھانے ہیں، نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے. اچھا، نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا. نماز کے بعد بیٹھنے کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال یا تبارکت ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے. اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے، یعنی یہ منیمم ہے، اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے. آخری تشہد کے مثل بیٹھنا، یعنی جتنی دیر آپ رکعت مکمل کر کے سجدے سے سلام تک بیٹھے ہیں اتنی دیر آپ بعد میں بھی بیٹھے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں غور و فکر کیا تو میں نے آپ کے قیام، آپ کا رکوع کے بعد آپ کا اعتدال، آپ کا سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، سلام پھیرنے تک آپ کا بیٹھنا
اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی پایا. باقی چیزوں کی تم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ جیسے آپ کا قیام اور پھر رکوع جو تھا برابر ہوتا تھا اور پھر قومہ اور جلسہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحیات مکمل کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے مصلی پر. یہ بیٹھنا بہت فائدے کا ہے. یعنی عام طور پر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں. کم از کم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اور 33 دفعہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات وغیرہ کرنا. فرشتوں کی دعائیں ملنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے اتنی دیر دعا نہیں کر سکتے جتنی دیر پھر فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے یہی دعائیں کرتے جاتے ہیں. اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کا بیڑا پار لگ جائے، دنیا اور آخرت دونوں کی اس کی مشکلات آسان ہو جائیں. ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ اٹھیں یہاں تک کہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلسل اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جائے نماز سے کھڑا نہیں ہوتا جس پر اس نے نماز پڑھی ہو جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. پاکیزگی شرط ہے. انہوں نے کہا اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اجر و ثواب فرض نماز کے بعد کا ہو. میں نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم، لیکن لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. لوگ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہیں. بچے اس وقت آپ دیکھیں، آپ جو ہی سلام پہنتے ہیں وہ آ کے چمٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو آپ کا منہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دو. نا کہ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی. جی ہاں، بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائے نماز کو پکڑ کے بیٹھ گئے. ویسے ہم جہاں مرضی بیٹھے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہے کاؤچ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کرتے رہے، لیکن مصلی پہ بیٹھنا، کیونکہ وہ شیطان جو ہے نا اس کا کام کیا ہے، وہ جا کے لوگوں کو اکساتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تاکہ یہ اپنا نیکی کا کام چھوڑ دے. دیکھیے جس سے حسد ہوتا ہے نا انسان کو، اس کے اوپر انسان نظر بھی رکھتا ہے کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا انسان جب طاق رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انسان کو کیا ہوتا ہے، اس انسان کو تکلیف ہوتی. شیطان ہم سے حسد کرتا ہے، تو جب وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پھر شروع ہو گئے ہیں، اب کیسے روکوں. اب وہ کبھی تو خود آ کے وسوسے ڈالتا ہے، جب بندہ نہیں سنتا کچھ پھر کسی کو کہتا ہے اچھا تم اس کو کچھ کہو، اس کے دل میں جا کے ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح من الجنتی والناس، یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی شیطان بھی اور جن بھی، دونوں ہی انسان کو ہر نیکی کے کام میں اس کے رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کر انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں. سب کام اسی وقت اکٹھے ہو گئے، اٹیک ہو گیا ایک. بالکل فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا. فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے بیٹھے رہنا. دیکھیے یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا اور مڈل ایج ایک طرح سے آ جاتی ہے یا انسان کا بڑھاپا شروع ہوتی ہے تو وقت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے انسان کو یعنی اس طرح کی فراغت ہو جاتی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے. وہ اس وقت یا تو کھانا مانگنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں یا انہیں واش روم جانا ہوتا ہے یا یعنی کوئی نہ کوئی چیز، تو انسان پھر کیسے مصلی پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ تو چلتے پھرتے تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، لگے ہوئے اپنی عبادت میں، کیونکہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں. جی بچوں کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ حدیث آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا، یا لکھ کے لگا دیں کہیں سامنے، اپنی یاد دہانی بھی ہو اور ان کو بھی یاد دہانی ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بھی صبر کرو، ابھی اٹھ رہے ہیں. یا جن چیزوں پہ جیسے روٹین ہی ہوتی ہے نا، ہمارے اوقات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نمازوں کے، تو جب لوگ ڈسٹرب کریں تو اسباب جان لیا کریں کہ کیا وجہ کیا پیش آئی. اور ایک دفعہ نماز کے بعد جب آپ بلا رہے تو اٹھ کے پھر ان کو بتائیں کہ نماز کے بعد مجھے تھوڑا سا بیٹھنے دیا کریں، یہ چیز جو چاہیے یہ یہاں پر ہے،
یہ فلاں چیزیں، یعنی صرف ایجوکیٹ حدیثوں پہ نہیں، گھر کی چیزوں کے بارے میں بھی ایجوکیٹ کر دیں. کیونکہ بعض اوقات خواتین ہم اپنی مرضی سے چیزیں رکھ دیتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتی، پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت پڑ جاتی. سماک بن حرب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ. آپ جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے. فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہ نکل آتا آپ نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کر دوں. وہیں بیٹھے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں. اگر ہفتے کے سارے دن نہیں کر سکے تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کوشش کریں. اگر سارا وقت عصر سے مغرب تک نہیں تو کم از کم 10 منٹ 15 منٹ غروب سے پہلے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کریں نا کہ وہ آپ کا فری پیریڈ ہو جائے اس میں، اور اس میں آپ اپنی ٹائم نکال لیں. اور جب دعا پڑھنے لگے تو دوسروں کو بتائیں کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں مانگنے لگی ہوں. کچھ آپ کو ملنے والا پھر ان کو صبر آ جاتا ہے. جی ان سے لسٹ بھی مانگا آپ کو کیا کیا دعائیں کروانی ہے، لائے میں کرنے لگی. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت میں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کروں. نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. نماز کے بعد کی دعاؤں کے آداب: دل کو حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا. ذکر سے مراد اس طرح ذکر کرنا جس میں دل حاضر ہو. ذکر ہوتا ہے یاد، تو یاد کیا ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی. تو یاد زبان پہ تھوڑی ہوتی، اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے. بس ذکر کرنے والے کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اس حالت کو حاصل کرنے کی رغبت بھی رکھے. وہ جو بھی ذکر کرے اس پر تدبر کرے اور اس کے معنی کو سمجھے. اس کے معنی کو سمجھے. تدبر سے ذکر کرنا. ذکر میں غور و فکر اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ قرآن کی قرأت میں مطلوب ہے، کیونکہ معنی اور مقصود میں دونوں برابر ہیں. معنی و مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونا، اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح چنا ہوا اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کا لا الہ الا اللہ کو لمبا کر کے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے تدبر آ جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ جب تک لا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دھیان آ ہی جائے گا اس طرف. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے نہیں آتا لا الہ الا اللہ. سلف صالحین اور بعد میں آنے والے نیک ائمہ کے اقوال اس میں مشہور ہیں. نماز کے بعد آہستہ آواز میں ذکر کرنا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذکار میں اصول یہ ہے کہ ان میں آواز کو دھیما رکھا جائے، جیسے کہ کتاب و سنت میں صراحت بیان کر دی گئی ہے، سوائے ان کے جن کو مستثنا کیا گیا کہ یہ اونچی آواز میں کرو. خاص طور پر اس صورت میں جب اونچی آواز کرنے میں نمازی کے لیے یا کسی ذکر کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو. کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کسی اور چیز میں غور و فکر کر رہا ہے، اور آپ ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی کام کا، تو اس میں پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور خصوصاً اس حالت میں جب یہ ذکر ایک جماعت کا اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ہو. یعنی بعض ممالک میں 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ آپ کے اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتے کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو، تو تم ایک دوسرے کے اوپر قرات کو اونچا کر کے نہ پڑھو، اس سے تم مومنوں کو تکلیف دو گے. ٹھیک ہے، صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز میں ذکر کرنا ہو، سکھانے کے لیے. امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں فرمایا، میں امام اور مقتدی کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر مخفی کر دیں. ہاں اگر کوئی امام پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کا ذکر سن کر اس سے سیکھ لیں تو وہ اونچی آواز میں ذکر کر سکتا ہے، جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، بچے کو آپ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
یہاں تک کہ جب وہ خیال کرے کہ اس سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ پھر دل میں پڑھنا شروع کرے. جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں اونچی آواز میں کہلوا کے پڑھواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ چپ کر کے کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. بعض لوگ تو بلند آواز میں بھی گم ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب سیکھ جائے انسان تو پھر بلند آواز سے نہ پڑھے، پھر آہستہ ہی پڑھے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم نہ اپنی قرات کو اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دھیما، یعنی دعا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، صلات کا معنی کیا ہے؟ دعا. البانی کہتے ہیں سنت سے جو ثابت ہے کہ سری نمازوں میں امام بعض اوقات قرات کو ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو سکھا سکے، جیسے کہ صحیح ہے اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی نہ کوئی آیت سنا دیتے تھے. یہ صحیح ابو داؤد میں ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو دعائے استفتاح سبحانک اللہم اونچی پڑھ کر سناتے تھے. اسود بن یزید کہتے کہ عمر ہمیں یہ اونچا سناتے تاکہ ہمیں سکھائیں. میں کہتا ہوں کہ جب نماز میں ایسا جائز ہے تو تعلیم کی غرض سے نماز کے بعد ایسا کرنے میں بالولا جائز ہے. یعنی حضرت عمر نے اگر نماز کے اندر ایسا کیا ہے تو نماز کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرنا. ابن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا. البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اونچی آواز سے روایت کی اور ابن عباس بھی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ مدت تک آپ اونچی پڑھتے رہیں تاکہ لوگ سیکھ لیں. پھر اس کے بعد جب سیکھ لے تو آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، دل میں پڑھیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام روایات جو ہم نے اس کے اور دیگر روایات کے ساتھ لکھی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور نہ ہی تکبیر کا ذکر کیا ہے. اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ذکر بیان کیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ بغیر ذکر کر کے ہی چلے جاتے تھے. ام سلمہ نے آپ کا وہاں رکنا بیان کیا، اور یہ کہ آپ نے اونچی آواز میں ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ دھیمی آواز میں ذکر کرتے تھے. یعنی بیسک نارم کیا ہے؟ دھیمی آواز میں ذکر کرنا، الا یہ کہ کبھی سکھانے کی ضرورت ہو. سازا یہ جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھنے کا ہے تو مجھے بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے مصلی پہ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری پریگنینسیز چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اسی جگہ پر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے، تو کیا ہم اس کے برابر پڑے ہوئے کسی کاؤچ پہ، صوفے پہ یا بیڈ پر بیٹھ کے وہی تسبیحات اپنی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. معذور کے احکام ہے نا. جیسے معذور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو معذور کی نماز تو اسی طرح ہو جائے گی ایز لانگ ایز آپ کی نیت ہے اس طرح پڑھنے کی. جسٹ اے سائڈ پوائنٹ استاذہ جی کہ یہاں تو نماز کے بعد کے اذکار کی بات ہوئی، بعض اوقات دیکھا گیا کہ کچھ بہنیں نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا یا تشہد کی دعا کچھ اس طرح ذرا سی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی ہے تو ساتھ والا نمازی کافی ڈسٹرب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنی نماز تو بہت اچھی ہو جائے مگر دوسرا خلل میں آ جائے. دوسروں کو تکلیف سے ہمیشہ بچائیے. اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے. میرے ایک کزن ہے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں ہر وقت. ہاں ہر وقت. وہ کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط ہو جاتی ہے ساری نماز، تو جب میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تو پھر میری کتنی اونچی پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں. نہیں اتنا تو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت یہ نہیں ہے. ہاں جب وہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں آواز آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے، مطلب سارا ہمیں پتہ پڑ جاتا ہے اتنا. تو اس طرح مطلب کرنا اتنا ہو کہ اپنے آپ کو سنا لے، لیکن مطلب وہ صحیح نہیں بہت ہے. اونچا نہیں، پورے گھر کو تو نہیں سنانا. استاذہ اکیلے بھی نفل نماز اگر رات کو پڑھ رہے ہیں، کمرہ بند ہے، بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرات بلند آواز سے کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں، جس کا جو بھی پوائنٹ رہ گیا ہو تو وہ بھی کور کر لیں گے ساتھ ساتھ. کیا ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، سبھی کے جوابات آ گئے ہیں الحمدللہ. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
नमाज में अपने चेहरे के सामने दाहिनी तरफ थोड़ा सा माइल होकर एक सलाम फेरते थे, ठीक है। तो इसकी हमें दलील भी यहाँ से मिलती है। क्या अकेले में नमाज अदा करते हुए ऊंची आवाज से सलाम कहा जा सकता है? और दलील भी देखिए साथ में, किया जा सकता है क्या? ऊंची आवाज से सलाम कहा जा सकता है क्या? जी सिस्टर, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, और इसकी दलील भी हमारे पास मौजूद है, ये वाली। साद बिन हिशाम से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वितर के बारे में खबर दें। तो उन्होंने कहा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी मिसवाक और वुज़ू का पानी तैयार रखते थे। रात को जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता आपको उठा दिया करता। फिर आप मिसवाक करते और वुज़ू करते, फिर 9 रकत पढ़ते, उनमें ना बैठते मगर 8वीं रकत के बाद उसमें अल्लाह का जिक्र करते, उसकी तारीफ करते, दुआ करते, फिर खड़े हो जाते और सलाम ना फिरते और 9वीं रकत पढ़ने पर बैठते और अल्लाह का जिक्र करते, उसकी तारीफ करते, उससे दुआ करते, फिर सलाम करते और हमें सलाम सुनवाते। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। बिस्मिल्लाह। सलाम कहने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं? कोई भी एक माइक खोल के बता। मैं बताऊं? जी बताइए। एक तो है कि दाएं और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोल के सलाम भेजें। दूसरा है कि अगर दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोले और बाएं जानिब सिर्फ अस्सलामु अलैकुम बोले। और तीसरा है कि दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुड, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। तो इसी तरह से 3 तरीके हैं, ऐसे किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद मुसल्ले पर कितनी देर तक बैठते थे? सनराइज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी सलाम देर फेरने बैठते थे, जितनी वो फरिश्तों की दुआ तो मैंने वो लिखी थी। हाँ, अल्लाह वो जो दुआ होता है अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम, चलिए देख वो लेते हैं इसको। जी। आखिरी तशहुद के मिसल बैठना, जितना तशहुद में बैठा करते थे सलाम फेरने के बाद भी उतनी ही देर तक बैठते थे। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, मैं गौर व फिक्र की तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, आपका रुकू, रुकू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतदाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिजदा और 2 सिजदों के दरमियान जलसा, सलाम फेरने तक आपका बैठना और सलाम फेरने से वापस जाने का दरमियानी वक्फा तकरीबन बराबर ही पाया। ठीक है, फर्ज के बाद की दुआ पढ़ने के बराबर। फर्ज के या फर्ज के? जी सिस्टर शाहिदा, तशहुद के मिसल ही बैठा करते, ठीक है। जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठा करते थे, जहाँ अतियात पढ़ रहे होते हैं तशाहुद के, तो वहीं उसके बाद जब सलाम फेरते थे तो उतना ही बैठा करते थे, ठीक है। नमाजी वुजू की हालत में जब तक मुसल्ले पर बैठा होता है तो फरिश्ते उसके लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू। अल्लाहुम्मा फ़िर वरहमहू, मग़फ़िरत की दुआ। नमाज फजर और असर के बाद अपनी जगह पर बैठकर जिक्र करने वालों के लिए किस अजर व सवाब की खुशखबरी है? 4 गुलाम आजाद कराने की। गुड, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, 4 गुलामों को आजाद करने की। क्या तालीम की गर्ज से ऊंची आवाज से जिक्र किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। गुड, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। चलिए इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। सिस्टर सैयदा को मैं काफ़ी देर से ज्वाइन करा रही हूँ, लेकिन वो बार बार एंटर हो रही हैं रूम में। सिस्टर सैयदा को कोई जानता है क्या? किसी के पास उनका नंबर है तो काइंडली उनको मैसेज कीजिए कि आप ज्वाइन कीजिए रूम को। बार बार आप ज्वाइन होना चाह रही हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। जी ठीक करती हूँ। सैयदा, ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह।
نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے. نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. صبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے. نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک. نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار. حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے. یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد. 6 دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے. کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ترجمہ دیکھ رہے نا آپ سامنے. 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع. 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں یہ دعائیں ہیں. پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ. سوچیے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اس کو؟ 10 دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں. 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو. اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں. بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے. یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے. تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. ہوتا تو یہی ہے نا، حقیقت ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے سے اوپر، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے. تو یہ ہم 2 ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں نا، اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں. تو اس سے افضل کیا ہے ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھنا. اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو 3 بس مزید پڑھ لینا. آپ کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے. شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں. تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار، تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے نا عشاء تک، تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی، تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. تو اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر. تو میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ 2 دفعہ پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے 1 دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ. تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے. جہاں سے مرضی شروع کریں، جیسے آپ کا طریقہ ہے. میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس لیے نیچے سے 3 اوپر، تو اوپر سے نیچے 3. بعض لوگ تو 100 کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے کیونکہ انگلیاں بھی مستنطقات ہیں نا، قیامت کے دن بولیں گی. 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو. اور یہ سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے. جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے.
معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں، یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. جسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے، تو ایسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں ہیں، سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی. ابو سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. نمبر 12، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے نمبر 13، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ، یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. استاذہ ان ساری دعاؤں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی آرڈر میں؟ یہ تو لکھنے کی ترتیب ہے، لیکن شروع کے جو ہے نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاہ رہی تھی کہ چھپوا کے دے دیں. اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے وہ ایک پرنٹ آؤٹ سا نکال کے ان دعاؤں کا، قرآن مجید کے جو جسے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے. تو جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو وہ اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد، ان کو جو یاد ہے بس ہنٹ دیکھتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں، جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی. یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا، پھر مشکل نہیں. جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا، تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑتی ہے. لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہے نا،
اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے, یا آپ کہیں سائٹ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے رہیں, جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں, کسی وال پہ لگا دیں, کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہو. دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی. بک سٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے, اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس پہ فل سائز پوسٹر آ جائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اردو انگلش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں, اگر آپ وہ لے لینا, کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی, آپ کے بیگ میں ہو رکھا ہوا, کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں, کہیں بھی ہو, نماز کے بعد بیگ سے نکال کے پڑھ لیتے ہیں. الہدا کی ایپ پر بھی ہیں, اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بس میں تو نماز ہو, قرآن کا وقت ہو, لیسن کی تیاری کا ہو, ڈر کے مارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی. جی سفر کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل ہے اور خوشبو بھی چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات ہے. استاذہ یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معوذتین پڑھی تو کیا ہر دفعہ, کیونکہ ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں, ایک دفعہ کافی نہیں, تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ الاخلاص پڑھی, پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ 2 سورتوں کے بیچ میں نشان ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی. وہ مستقل آیت ہے, آیا مستقلہ, وہ سورت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بغیر بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ذکر کرتے ہوئے کنٹینیوسلی. جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. جی استاد, جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیک میں پرابلم ہے, مجھے آرتھرائٹس ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھ لوں, تو عزت اوکے. بیڈ کے قریب ہی مصلی ہوتا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے. مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لیے اور صالحین کے لیے. بظاہر جو لوگ نیک اور صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے, ہم جج نہیں کر رہے, لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے. ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈن ہوتی ہے. بالکل, ہم ان کے نام لے کے بھی کر سکتے ہیں. نماز میں تو نہیں نام لیں گے, لیکن بعد میں جی ہاں بالکل کر سکتے. تھینک یو. اساتذہ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے اذکار کر رہے ہیں تو ان بٹوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانے کے لیے پریئر کے لیے ایسے, تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ مطلب معذوری ہے, مجبوری ہے, کیونکہ میں کرتے کرتے جا رہی ہوں, اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلی گئی ہمارے ذکر اذکار, ایگزیکٹلی وہ دونوں طرف بڑا نقصان ہے. جی تو پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. ایسی کر رہی ہوتی ہوں تو کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو بیڈ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا بیچ میں 1.5 منٹ کی بات. ٹھیک ہے, نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار, یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے, فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے. فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا پڑھیے آپ سب. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے, مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ تہجد کی. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے, یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا, 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے, وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ, یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا
وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. اب تہجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سوال تھا نا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری. تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھی پھر آرام کر لیا، پھر 2 پڑھی پھر آرام کیا پھر پڑھی. نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار. ٹھیک ہے، 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد. نمبر 2 پڑھیے اس کو. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ. کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی. شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد التحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے، یا مغرب کی نماز ہے، ٹھیک ہے، ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10، اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں، اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا. یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے. افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا. لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں. اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت.
اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. نماز میں اتحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے. کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے؟ ہاں ایسے گھٹنے اوپر کر کے، کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا. اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن چار زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت. اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پاؤں سو بھی جاتے ہیں. یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کے بعد؟ یہ جو گھٹنوں کے اوپر یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس میں ننگا ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور اگر کپڑے ٹائٹ ہو تو ویسے ہی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں. سی تھرو نہ بھی ہو، ٹائٹ ہو تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے، الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد جو ہماری ترتیب تھی اللہ اکبر اور استغفر اللہ، تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے؟ اس کے بعد پڑھیں گے. استاد ایک کوشچن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بعد فجر کی سیدھی کروٹ لیٹا کرتے تھے، یہ پہلے پڑھا تھا نماز جی ہاں. ایسا سنت؟ جی جی بالکل. جزاک اللہ خیر. میرا سوال، فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد قرات آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے، قرات پڑھتے ہیں. قرات پڑھتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھول جائیں، ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے. استاد ہمیں سکھایا ہی نہیں. کبھی سنت کے بعد نہیں پڑھی آپ نے قرات؟ اوکے اب کر لیا اب کریں گے انشاءاللہ. استاذہ یہ میرا کافی عرصے سے کوشچن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہد کی حالت میں نا یہ پڑھا فتنہ تو مسیح الدجال سے بچنے کی دعا ہے، تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہاں زندہ رہنا ہے. تو یہ تھا میرا کوشچن، یہ کب سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے. قبر کا جو وہ نا کہ فتنہ ہے مسیح الدجال کے قریب قریب ہے. وہ قبر کا جو فتنہ ہے، فتنۃ القبر آتا ہے نا دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب القبر. تو فتنۃ القبر کیا؟ قبر کا امتحان، سوالات. تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ مسیح الدجال کے فتنے سے قریب تر ہے. وہ فتنہ بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا. استاذہ جب یہ ساری باتوں کی نالج آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی، بیکاز لائف از سو بزی ہیئر. جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو ہماری ضروریات ہے نا، کھانا پینا پکانا، کپڑے دھونا، گھر صاف کرنا، یہ تو ہے. لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے فوکس ہونے کی ضرورت ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو تبھی نا. اور پھر یہ ہے کہ ہر روز ساری چیزیں کرنے کی نہیں ہے، کچھ چیزیں تو لازمی کر لینی چاہیے جن کی پابندی لازم ہے. کچھ چیزیں کبھی ایک دن ایک چیز دوسرے دن دوسری، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک دن 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو اگر دوسرے دن 10 دفعہ بھی پڑھا اور تیسرے دن 25 دفعہ بھی پڑھا تو اس سے کیا ہوگا؟ اب سبحان اللہ بحمدہ 100 دفعہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا. تو یہ ساری سنتیں بھی اس طرح زندہ ہو جائیں گی اور ورائٹی رہنے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہے پابندی کا، کوئی چیز کہیں لکھ کے رکھ لیں، کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں، کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں. پھر آپ دیکھیں گے شروع میں ہر چیز مشکل ہوگی، اوور ویلم ہوں گے، لیکن کرتے 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 یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آئے گا. یہ خاتون بہت زور سے نماز پڑھتی ہے اپنے 7-8 سال کے بچے کو سکھانے کے لیے، ساری نمازیں ہی. از اٹ رائٹ؟ کب تک وہ اس طرح کریں گی؟ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں صحیح کرتی ہوں، میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی. انہیں کہیں کہ بس ایک نماز جیسے سکھا لیں اور نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے سکھائیں بچے کو، نفل نماز کر لیں ایسے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں تھوڑا سا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں اور 12:44 ہو رہا ہے. چلیے انشاءاللہ. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات کون سے ہیں؟ سورت فلق اور سورت الناس. ٹھیک ہے. موعظتین. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जिनों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगते थे और यहाँ तक कि मवज़्ज़तैन नाजिल हुई। फिर जब मवज़्ज़तैन नाजिल हुई तो आपने उनको लाजिम पकड़ लिया, उनके सिवा दूसरों को तर्क कर दिया। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मगरिब के बाद 10 बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कहा तो उसके लिए किस अजर की बशारत दी गई। असला लिए फरिश्ते उसकी हिफाजत करें। ठीक है, गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह, कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के असला बरदार फरिश्ते भेजेगा जो उसकी सुबह तक शैतान से हिफाजत करेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी दुआएं अभी तक सीखी हैं नमाज के बाद के अस्कार, तो उस्ताद ने खुद आप लोगों को टिप भी दे दी है किस तरह से उसको याद किया जा सकता है और किस तरह से आप उसको अपने पोस्टर लेकर और जहां आप पढ़ते हैं वहां पर स्टिक कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहता है ये, और मैं खुद भी कर चुकी हूँ ऐसा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि नमाज के बाद के जो अस्कार हैं, और आप मसाजिद में भी अक्सर ये मिल रहे होते हैं, फ्री रखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। पोस्टर बड़े बड़े और बाकायदा एक्शन के साथ भी होती है, पूरी पूरी नमाज का तरीका भी होता है, तो आप लगा सकते हैं अपनी वॉल पर और उसको याद भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को तो काफ़ी कुछ याद ही होगा, क्योंकि तकरीबन सिमिलरिटी है सारी दुआओं में। ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क भी यही है कि आप अपने बडीज़ के साथ इन दुआओं को शेयर करेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे को, ताकि जिसको याद नहीं है वो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह एक और छोटा सा लेसन और है, और 46 हो रहा है हमारे पास टाइम, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कवर कर लें। हो सकता है हम 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें आप लोगों के। ठीक है इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक दफ़ा समझ आने वाली चीज़ नहीं है, बार बार इन लेक्चरों से गुजरना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। एक दफ़ा सुनने से मुझे भी नहीं समझ में आया था फर्स्ट टाइम कि ये कितना सारा कुछ है, तो एकदम से इतना सारा कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्लास के बाद भी इन लेक्चर को बार बार सुनते होंगे और नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि जब मैं ये नोट्स बनाती हूँ तो मैं कितनी दफ़ा उसको रिपीट कर करके आप लोगों के लिए लिखती हूँ और फिर इसको बनाती हूँ। ठीक है। तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी इसी तरह से करते हैं, ताकि फिर आपको समझ आ सके अच्छी तरह से। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे नमाज के हुस्न के बारे में, कि नमाज खूबसूरत कैसे होती है। नमाज का अजर नमाज के हुस्न और खूबसूरती के लिहाज से होता है। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी उसके लिए उसकी नमाज का 10वां हिस्सा 1/10 ओनली, 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 4था हिस्सा, 1/3 हिस्सा या आधा हिस्सा अजर लिखा जाता है। यानी नमाज सब एक ही पढ़ते हैं, लेकिन हर एक का अजर मुख्तलिफ होता है। किस एतबार से? उसकी खूबसूरती और उसके अदायगी के तरीके के एतबार से। इसलिए नमाजी को चाहिए कि अपनी नमाज पर गौर करता रहे कि नमाज की क्वालिटी क्या है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज पढ़ाई, फिर मुड़े और फरमाया, ऐ फलां, तुमने अपनी नमाज अच्छी तरह अदा क्यों नहीं की? क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता जब वो नमाज पढ़ता है कि उसने किस तरह नमाज अदा की, हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है। यानी ये नमाज किसके लिए है? हमारे अपने लिए, लेकिन इसके बावजूद हम इसका हक अदा नहीं करते। इस तरह पढ़ते हैं जैसे किसी पर एहसान हो। हमारा नमाज पढ़ना किसी पर एहसान नहीं, ये दरअसल हमारे अपने ही फायदे के लिए है। हमारा क्या फायदा है उसमें? वुजू करने से किसको फायदा होता है? हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हम साफ सुथरे हो जाते हैं। सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक सुकून भी आता है। सफाई की कैफियत और गंदगी की कैफियत में बहुत बड़ा फर्क है। फिर आप देखिए कि आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं, फोकस करते हैं, इसमें किसका फायदा है?
فوکس جو ہے آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اتنی تیز زندگی ہے کہ کسی چیز پہ کسی کا فوکس نہیں ہوتا. ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، بہت سے کام ایک وقت میں شروع کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کسی ایک چیز میں بھی پوری کوالٹی نہیں آتی. پھر اس کے بعد ہم جو کچھ اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں، ہمیں فائدہ دیتی ہیں. اسی طرح رکوع کرنا، فزیکلی ہماری ساری ہڈیوں کا اسٹریچ ہونا، پھر اپنی جگہ پر آنا، یہ ایکسرسائز کس کو فائدہ دیتی؟ ہمیں فائدہ دیتی. 5 وقت کی پابندی کس کو فائدہ دیتی؟ ٹائم مینجمنٹ ہمیں فائدہ دیتی. تو نماز کے جس بھی پہلو پر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، دراصل ہمیں اپنے کو ہی فائدہ دیتی ہے. اس لیے جو جتنی اچھی نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اجر کے اعتبار سے بھی. آخرت کا اجر بھی اسی کے حساب سے ہے جتنا نماز کے اندر حسن ہے. نمازی رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اچھی نماز پڑھے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور کہا اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے. یعنی نماز ان ادر ورڈز از لائک وسپرنگ. تو جب آپ کسی سے وسپر کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی وسپر ہوتی ہے. بچے سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ بچوں والا ہوتا ہے. کسی اپنے پسندیدہ انسان سے وسپر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک محبت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وسپر کرتے ہوئے محبت بھی ہونی چاہیے اور ادب بھی ہونا چاہیے اور توجہ بھی ہونی چاہیے. نماز میں اطمینان ایک ایسا رکن ہے جس کی طرف اب لوگ توجہ نہیں کرتے. یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا، کام ڈاؤن، ریلیکس ہو کر، سکون سے، تسلی سے. اگر آج کل ہم مسلمانوں کی نماز میں غور کریں تو دیکھیں گے کہ سارے ہی ارکان اس کے بجا لاتے ہیں، لیکن ان میں ایک رکن اطمینان والا نہیں ہوتا، خشوع و خضوع والا نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. یعنی باوجود اس کے کہ سارے ارکان موجود ہیں لیکن اطمینان نہیں تو نماز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اطمینان اختیار کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، باب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد اطمینان کرنا، یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا. ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے. چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے. اور اب آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو پورے سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوتے، ٹکنا تو اپنی جگہ، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے نماز کا یہ درست نہیں. نماز کے ہر رکن میں اطمینان کا وجوب ہے، یعنی کوئی بھی رکن ایسا نہیں جس میں اطمینان نہ ہو. اور اس کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے. اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. واپس جاؤ کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا اس نے رکوع نہیں کیا تھا یا سجدہ نہیں کیا تھا یا قیام نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا. وہ لوٹ گیا، اس نے ویسی نماز پڑھی جس سے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے. تو آپ نے کیا سکھایا؟
آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ آپ دیکھیے کیا سکھا رہے ہیں آپ، کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو۔ تو کیا مسنگ تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اطمینان مسنگ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹاؤ کیونکہ اس نے اطمینان میں خلل ڈالا تھا، تو اس سے واضح ہوا کہ اطمینان رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطمینان اختیار نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سنن النسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اطمینان کے بغیر نماز پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرتے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی قرات کر رہے ہیں، جیسے بعض اوقات رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح میں ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب رکوع سجدوں کی باری آتی ہے تو جلدی جلدی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب جو نمازیں پہلے ہو گئی ایسے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو یہ کسی سے سوال کیا گیا عالم سے کہ ایسی سابقہ نمازوں کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں جہالت کی وجہ سے اطمینان کے رکن کو ترک کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے ایسے ہی کرتے رہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نماز کو بگاڑنے والا شخص ناواقف تھا۔ کون سا بگاڑنے والا؟ یہ اوپر جس کی کہانی آئی ہے۔ تو جب اسے اطمینان کے واجب ہونے کا علم ہو جائے تو اسی وقت سے اس کے لیے اطمینان واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص نماز کو جس نے بگاڑا تھا پھر نہیں پتا تھا تو کب سے اس کا پھر حساب شروع ہوگا؟ جب سے پتا چل گیا۔ تو لا علمی کی بنا پر اطمینان اس پہ واجب نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس شخص کو اسی وقت کی نماز میں اطمینان کا حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ پچھلی اب ساری نمازیں پڑھو۔ شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے یہ جملہ نہ بولا ہو۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں آپ ذرا بیٹھے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی، ذرا سا رکو میں جلدی سے پڑھ کے آئی پھر کٹھے چلیں گے۔ اطمینان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خشوع سے نماز پڑھنے کے تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن خشوع آ ہی نہیں سکتا جب تک اطمینان نہ ہو۔ یعنی اصل میں یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ نمازیں دہرائے، اس پہ فوکس رکھیے کہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اب ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا، لیکن آئندہ سے پھر بچنا ہے اس سے۔ نماز اور خشوع۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ یعنی خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے لیکن زیادہ اندر سے، باطن سے، کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ خشوع کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے خشوع۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے۔ تو دلوں کا جھکنا، دلوں کا راغب ہونا اللہ کی طرف، دلوں کا مائل ہونا، یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. 2 رکعت بھی ایسی پڑھ لی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم آج تک 2 رکعت بھی ایسی نہ پڑھ پائے ہوں کہ جس میں 100% چہرہ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس کو اپنا گول بنانا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, یہاں تک پہنچنا ہے. خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں, اگر چاہے تو اسے بخش دے گا, چاہے تو عذاب دے گا. کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں, کیسے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے, جنتی ہے. ہمیں کیا پتا اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے, ہم تو ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کوئی بھی. پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی انسان کس کس مرحلے سے گزرے گا, جان کنی سے لے کر قبر کا مرحلہ, حشر کا مرحلہ, پل صراط کا مرحلہ اور پھر جنت تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو نہیں ہے نا, کتنے ہی سٹاپس ہیں راستے میں. تو اس لیے بے فکر نہیں ہو سکتے آپ. اسی لیے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فرائض پورے کرنے کے باوجود مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں, کوشش نہ چھوڑ دیں, اگلے درجے پہ جانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کے دل ڈرتے رہیں. دیکھیں اپنی عبادت کے بعد جس کا دل ڈرے گا نا وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر وہ کیا کہے گا, پتہ نہیں کس درجے کی ہے, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس کو ہمیشہ فکر رہے گی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا گو رہے گا. کیوں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ کس کے لیے دعا ہے, حاجی کے لیے, حج پہ جانے والے کے لیے. اور ہم تو آج کر کے سمجھتے ہیں کہ بخشائے گئے, بس سب معاملے صاف ہو گئے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیشہ اچھے کی کوشش میں لگے رہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے, کوشش کرتے رہیں گے, ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. تو کوشش شرط ہے, اللہ تعالیٰ ضرور کام کا طریقہ بھی سکھا دے گا. خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا, ایک بھی ایسا نظر نہ آئے گا کہ جس کے اندر خشوع ہو. خشوع نہ کرنے والوں کی مذمت آئی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے. یعنی نماز ایک مشکل کام ہے, لیکن جن کے دلوں کے اندر عاجزی ہو وہ نماز کی طرف لپک جاتے ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کا وقت کب آئے گا, ان کو اس سے راحت ملتی ہے, ان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, ان کا فرض ادا ہوتا ہے. خشوع کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ انسان کے نماز میں حائل ہوتا ہے. عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی پڑھتے پڑھتے مجھے بھول ہی جاتا ہے آگے کیا ہے, اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب, جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. بائیں جانب 3 مرتبہ ڈرائی اسپٹنگ ایسے کر کے, اعوذ باللہ پڑھ کر.
ویسے تو یہ جو استفتاح کی دعائیں آپ کو سکھائی گئی تھی نا، ان میں سے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بذات خود یہ ایسی دعاؤں میں سے کہ جو شیطان کو بھگانے والی ہے. تو اگر استفتاح میں یہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز میں سے خشوع ختم کروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے. شیطان آواز ہی نہیں سننا چاہتا، لہذا اپنے جسم سے آواز نکالتا ہے. جب آذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور کہتا ہے یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو. یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی. یعنی بھولی باتیں یاد کراتا ہے، اور جو یاد رکھنے کی اس کو بھلوا دیتا ہے. استاذہ، اس میں جو بات کی گئی کہ خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا، تو یہ صرف نماز کے متعلق ہے یا پھر نمازی کے متعلق ہے؟ اور ویسے بھی یہ کہ ہیوملٹی ہے نا، یعنی ہمبلنس ہے. خشوع کیا ہے دراصل؟ ہمبل ہونا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہمبل ہونا. اب جو بندہ اللہ کے آگے ہمبل نہیں ہوتا وہ بندوں کی کیا پرواہ کرے گا؟ کل کی بات ہے، نماز میں واقعی اتنا آرام سے جب تلاوت کرتے رہتے ہیں، جب عام سورج جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک دم سے بھول گیا، میرے سمجھ ہی نہیں آئی. پھر میں نے آپ نے جیسے بتایا ایسا کرنے پھر یاد آ گیا واقعی. یعنی بعض اوقات وہ سورت بھول جاتی جو 100 دفعہ کم از کم زندگی میں آپ نے پڑھی ہوگی اور کبھی نہ بھولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کی یہاں شکر گزاری کا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمن سے ہمیں اویئر کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں بہکائے گا، اور پھر ٹول بھی دے دیا کہ اب اس طریقے سے اسے بھگانا ہے. اگر ہمیں ایسے ہی اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہوتا اللہ نے کہ بس اب تم خود ہی نمٹو، جیسے کہ ہم باقی چیزوں سے نمٹتے رہتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لیکن اس کو بھگانے کا طریقہ بتایا تو ہمیں بہت ہی اس کی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سبحان اللہ، ہم نے پڑھ بھی لیا کہ کتنا اطمینان ضروری ہے نمازوں میں. جب تک اطمینان نہیں ہوگا اس تک خشوع نہیں آئے گا. تو اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے، یہیں پہ اس کا ڈسکشن انشاءاللہ دوسرے آپ لوگ کے لیکچر ابھی خشوع کے موجود ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. تو لیسن کا یہی تک ہے کہ آخر میں اطمینان کے بارے میں ایک بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، جو شروع میں بھی چاہ رہی تھی. تو نماز کا ایک انوکھا حیران کن پہلو میں نے پڑھا کہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو سورہ معارج کی ایک آیت پر آ کر رک سا گیا. بات انسان کی تخلیق کے بارے میں تھی کہ انسان کا جو اصل ہے وہ پیدا کیسے ہوا ہے. تو ایسی کوئی بھی آیت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں رک کر تھوڑا سا سوچنے لگتا ہوں. تو آیت کیا تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. میں نے انگریزی ترجمہ دیکھا تو ہلوعا کا مطلب اینگوش لکھا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اردو میں سمجھوں تو یہی لگتا ہے کہ ایسا انسان جس میں بے چینی، تشویش یا بے صبری کی سی کیفیت ہو، یعنی اطمینان ہی نہ ہو اس کے اندر، بے صبرا پن. پھر کہتے ہیں کہ بہرحال میں نے کم ہمتی پر اکتفا کر لیا اور اسے بے صبری کے معنوں میں لے لیا. اگلی آیت کچھ اور بھی معنی خیز تھی. اذا مسہ الشر جزوعا. اس کے بعد جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا. تو جزوعا کا لفظ تو مجھے سمجھ آ گیا، انگریزی میں ترجمہ بھی قریب تھا، امپیشنٹ. مطلب ہے بے چین، یعنی تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے کہ بس یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح سے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے. منوع یعنی کنجوس. جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس اس کے پاس ہی رہے، وہ نعمت کسی اور کو نہ مل جائے. جو رلا دینے والی آیت تھی وہ بعد میں آئی. وہ کیا تھی؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ. مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ انسان کی حالت اسی طرح کی ہے کہ جس طرح اوپر بیان کی ہے.
کہ وہ بہت زیادہ حلوہ جزوہ منوع میں نظر آئیں گے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں. یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ انسان کی حالت ایسی اسی طرح کی ہے. انسان کی یہ پیدائشی حالت صرف اس صورت میں بدل سکتی ہے جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کر کہ میں پہلی 3 آیت پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے انسان کی کمیاں اور خامیاں گنوا رہے ہیں، لیکن الا المصلین پڑھا تو دل مطمئن سا ہو گیا کہ ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے، کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حلوہ جزوہ اور منوع کی دلی اور جذباتی حالتوں سے نکل سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، یعنی تصور کرنے لگا کہ انسان سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائے تو کیسی حالت ہوتی ہوگی انسان کی. یعنی نماز کی برکت ہے، نماز سے اطمینان ہے کہ اگر انسان کے دل سے یہ تمام چیزیں نکل جائیں اور اس کی پریشانی، گھٹن اور تنگ دلی دور ہو جائے تو انسان میں کیسی وسعت، کیسی کشادگی آ جاتی ہے، اور انسان کی طبیعت کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والی چیزیں کس طرح سے غائب ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ، میں بھی اس پہ غور و فکر جب کیا میں نے تو واقعی بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا کہ نماز ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز میں کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط کرنا بے انتہا ضروری ہے بنسبت انسانوں کے کنیکشن کی. اپنا کنیکشن اگر انسانوں کے بجائے اللہ سے مضبوط کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور تمام کام ہمارے جو بگڑ گئے ہیں اس کو بھی سنوارتے چلے جائیں گے. بس یہیں تک میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.